برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اب لگا ماشاءاللہ سے مومنین ہمارے یہاں پہ بہت کثیر تعداد میں بیٹھے ہوں، انشاءاللہ یہ تعداد بڑھتی رہے گی، اور جیسے جیسے تعداد بڑھتی رہے گی ویسے ویسے انشاءاللہ ان کے انتظامات بڑھتے رہیں گے، اور اگر کوئی اس پہ بھی کوئی کمی رہ جائے کبھی آخر تک تو معاف کر دیے گا چھوٹا سمجھ کے، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ آخر تک کوئی آپ لوگوں کو زحمت نہ ہونے پائے۔ ایک اعلان یہ ہے، جو ہمارے باہر منڈی میں جو موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں وہ آج تک تو کوئی حرج نہیں، جو مومنین حضرات کی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچے ہمارے نوجوان، ان کی موٹر سائیکلیں ہوں گی، وہ اگر موٹر سائیکلیں کل وہاں پیچھے کھڑی کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کل اتوار کا دن ہے، ماشاءاللہ سے عوام بھی زیادہ ہوگا ہمارے مومنین، تو ہم وہاں فرش کرائیں گے، شامیانہ اور فرش کروائیں گے، تو یہ موٹر سائیکلیں تھوڑا پیچھے کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب مجالس کے اعلان ہیں جو احسان صاحب کریں گے۔ یہ چند اعلانات ہیں مجالس کے، ان کو سماعت فرما لیے کہ آج شب میں 9 بجے رستم نگر میں درگاہ حضرت عباس کے پاس جناب انیس عباس صاحب کے عزاخانے میں شب میں 9 بجے مجلس عزا منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو والی جناب مولانا عباس متقی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، اور 11 محرم کو صبح 10 بجے شاہ گنج میں جناب نیر مجیدی صاحب کے عزاخانے میں مجلس عزا منعقد ہوگی۔ مولانا میثم زدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیے گا۔ یہاں کی مجلس کے بعد مولانا میثم زدی صاحب، مولانا علی متقی زدی صاحب کے عزاخانے میں مجالس کا سلسلہ 9 محرم تک جاری ہے۔ ان مجالس میں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا مرزا انور حسین صاحب قبلہ کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ آل محمد کی پسندیدہ ذاکری کے عنوان سے حسینیہ ناظم صاحب میں مرثیہ خوانی کے مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مختلف مرثیہ خوان حضرات مرثیہ پیش فرما رہے ہیں۔ آج کی مجلس کو مشہور و معروف مرثیہ خوان جناب محسن عباس صاحب قبلہ مرثیہ پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ 3 محرم کو رستم نگر میں شبیہ نجف کے پاس جناب عاقل حسین صاحب کے عزاخانے میں شب میں 9 بجے، اور 5 محرم کو جناب ظفر حسین صاحب کے عزاخانے میں شب میں 9 بجے ان دونوں مجالس کو مولانا میثم زدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آج سے یعنی 2 محرم سے 6 محرم تک جناب انصار حسین صاحب کے عزاخانے میں 5 مجلسیں جو ہر سال منعقد ہوتی ہیں، انشاءاللہ امسال بھی منعقد ہوں گی۔ وقت کی پابندی سے شب میں ٹھیک 10 بجے ان مجالسوں کو آفتاب خطابت علی جناب مولانا میثم زدی صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش شرکت فرمائیے گا۔ شاعر اہل بیت جناب رویش لکھنوی صاحب مرحوم کے عزاخانے میں 5 محرم تک مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مختلف ذاکرین کے بیانات ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ 11 محرم کو اسی حسینیہ میں غفران مآب کی مجلس کے بعد مجلس منعقد ہوگی۔ آفتاب خطابت مولانا میثم زدی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شب میں اس مجلس میں شرکت فرمائیے گا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آفتاب خطابت مولانا میثم زدی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، شاعر اہل بیت برادرم جناب ہلال نقوی صاحب
بیمار ہیں، آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم بطفیل امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں کہ 8 محرم کو 3 بجے دن میں مقبرہ عالیہ گولہ گنج میں جناب راجہ صاحب کے عزا خانے میں مجلس عزا منعقد ہوگی، اور اس مجلس کے بعد جلوس برآمد ہوگا اور خامہ اور زنجیر کا ماتم بھی ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله اللهم صل على اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صلوات برباد۔ حضرات، یہ سورہ مبارکہ احزاب کی 45ویں آیت ہے، جس کو سرنامہ سخن کے لیے انتخاب کیا ہے۔ خالق کائنات اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، طٰہٰ و یاسین کو
مزمل و مدثر کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا، مبشر، بشارت دینے والا، دیکھیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہو جائیں، کچھ اہم گفتگو آپ سے ہو جائے۔ موضوع ہے شہادت۔ عام طور پر جب شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک ہی معنی اجاگر ہوتے ہیں کہ شہادت کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں کسی شخص کا میدان جہاد میں قتل ہو جانا۔ انشاءاللہ ان مجالس میں ان معنی پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن شہادت کے بہت سے معنی ہیں۔ اب ان سارے معنی پر، ان سارے مفاہیم پر ہم آپ سے بات کرنے سے قاصر ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ شہادت کے 3 معنی علماء نے بیان کیے۔ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیں۔ شہادت کا لفظ، اس کا مادہ ہے شہدہ۔ اس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ پہلے معنی ہے شہادت کے گواہی دینا۔ دوسرے معنی شہادت کے ہیں حاضر ہونا۔ تیسرے معنی شہادت کے بیان کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں بے جرم و خطا قتل ہو جانا۔ تو سب سے پہلے معنی بیان ہوئے ہیں گواہی دینا۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہید کا مطلب ہے گواہ، شہادت کا مطلب ہے گواہی۔ گواہی دینے والے کو شاہد بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی کہا جاتا ہے۔ شاہد اور شہید میں بھی کچھ فرق ہے، انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا، لیکن اس وقت آپ اتنا سمجھیں کہ گواہی دینے والے کو شاہد بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مولا علی کو بھی گواہ قرار دیا، رسول اللہ کو بھی گواہ قرار دیا، اور اللہ نے خود اپنی ذات کو بھی گواہ قرار دیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو آئیے آج کی مجلس میں گفتگو اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ جسے آپ ایک آیت بار بار سنتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا مثلا کہیں کہیں آیا ہے علیم، لیکن یہاں پر کیا آیا ان اللہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ ہر شے پر شہید ہے۔ سمجھا؟ اللہ ہر شے پر گواہ ہے، یعنی جہاں جہاں لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے وہاں وہاں اللہ کی گواہی موجود ہے، اللہ کی شہادت موجود ہے۔ تو اللہ ہر شے پر گواہ ہے، زمین پر گواہ ہے، آسمان پر گواہ ہے، ستاروں پر گواہ ہے، دریاؤں پر گواہ ہے، ان میں بہنے والی کشتیوں پر گواہ ہے، حیوانات پر گواہ ہے، انسانوں پر گواہ ہے،
ہم میں پیدا ہونے والی کیفیتوں پر گواہ ہے، ماضی پر گواہ ہے، حال پر گواہ ہے، مستقبل پر گواہ ہے، انبیاء پر گواہ ہے، رسل پر گواہ ہے، اولیاء پر گواہ ہے، اوصیاء پر گواہ ہے، مومنین پر گواہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مومنین پر گواہ ہے. انتہا یہ ہے کہ اپنے حبیب پر گواہ ہے، اپنے حبیب کی گواہی دینے والوں پر گواہ ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، وہ ہر شے پر. اور عزیزوں ہم بھی کبھی کبھی اللہ کو گواہ بناتے. اللہ کو گواہ بنانے کا مطلب آپ سمجھے کیا ہوتا ہے؟ خدا کے لیے آج کی مجلس کو بہت غور سے سنیے گا، بہت سی باتیں آپ کے کام کی ہوں گی. یہ جو آپ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو گواہ بنانا. قسمیں تو آپ بہت سی کھاتے ہیں نا، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، اپنی جان کی قسم، سمجھ رہے ہیں آپ، ہمارے بچوں کی قسم، ہمارے خون کی قسم، ہماری عزت کی قسم. لوگ کہتے ہیں ہماری روزی کی قسم. بہت سی قسمیں لوگ کھاتے ہیں. پھر کچھ بڑی بڑی شخصیتوں کی قسم بھی کھائی جاتی ہے. جناب امیر کی قسم، مولا علی کی قسم. تھوڑا سا موضوع خشک ہے، لہذا ایک جملہ عرض کروں کہ قسم کھائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کو لوگ آسانی سے نہیں کھاتے. مولا عباس کی قسم، آسانی سے لوگ قسم نہیں کھاتے. ایک شعر ہے بہت مشہور ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بہت بچپنا رہا ہوگا کہ کہیں مسالمہ ہوا تھا، اس کی طرح ہوئی تھی کہ قاتل کہیں چڑھائے ہوئے آستی نہ ہو، قاتل کہیں چڑھائے ہوئے آستی نہ ہو. تو اس وقت ایک شاعر تھے، شیعہ نہیں تھے، اہل سنت تھے، نصیر ناطقی، کل غلام حسین پر رہتے تھے، لیکن فقط مدح اہل بیت کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں ان کو دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. تو انہوں نے اس طرح میں ایک شعر کہا تھا جو بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن شاید اکثر لوگ شاعر کا نام نہیں جانتے. انہوں نے فرمایا کہ عباس کی وہ جھوٹی قسم کھا کے دیکھ لے. دوسرا مصرع غضب کا رکھ دیا. وہ کہتے ہیں عباس کی وہ جھوٹی قسم کھا کے دیکھ لے، عباس کے جلال کا جس کو یقین ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. عباس کی سنیے. دیکھیں قبلہ، قسم کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے. یہ جو کچھ لوگ قسم کو تکیہ کلام بنا لیتے ہیں، ہر بات میں خدا کی قسم، قرآن کی قسم، استغفر اللہ، خون حسین کی قسم، اللہ کی قسم. یہ طریقہ درست نہیں. معصومین نے اس کی مذمت فرمائی. آپ پری بات سمجھیں، یہ بات بات پر قسمیں کھانا، اس کی معصومین نے مذمت فرمائی. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حقیقت میں قسم کا مطلب کیا ہے اور قسم کہتے کسے ہیں. دیکھیں ہمارے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں ان کے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب غیر اللہ کی قسم جو ہے اگر کھا لی جائے تو انسان مشرک ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تعظیماً ائمہ طاہرین یا معصومین یا خانہ کعبہ یا قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے. لیکن قبلہ جو شرعی قسم ہے وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو شرعی قسم ہے اس کو تو لوگ قسم ہی نہیں سمجھتے، یوں ہی کہہ دیتے.
میں بتاؤں آپ کو شرعی قسم کیا ہے؟ بزرگ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، میں صرف ان بچوں کو بتا رہا ہوں، اگر یہ بھی متوجہ نہ ہوں گے تو بات ہی کہنا بیکار۔ شرعی قسم کیا ہوتی ہے؟ واللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بات بات میں کہتے ہیں واللہ واللہ واللہ، ابھی یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو یہ جو واللہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے شرعی قسم، قسم شرعی، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، واللہ۔ دوسری شرعی قسم کیا ہے؟ باللہ، یاد رکھیے گا، واللہ دوسری شرعی قسم کیا ہے؟ بولو بیٹا، باللہ۔ تیسری شرعی قسم ہے تاللہ، واللہ باللہ تاللہ، سمجھے آپ؟ واللہ باللہ تاللہ، یہ تین ہیں شرعی قسمیں۔ ان قسموں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے قسم کھا کر کوئی عہد کیا جائے، سنیے اس میں کچھ شرائط بھی ہیں، وہ میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کوئی عہد کیا جائے، کوئی بات کہی جائے، واللہ اگر ایسا ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، باللہ میں اس شخص کو اتنے روپے دوں گا، تاللہ میں اپنی زمین اپنے اس بیٹے کے حوالے کروں گا۔ اگر شرعی قسم کھا کے کوئی بات اس طرح سے کہی جائے اور پھر انسان اس قسم کو توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد، سن لیجئے میری بات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کفارہ کیا ہے؟ اور باقاعدہ ایسا کفارہ واجب ہوتا ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں کفارہ ہوتا ہے لیکن کفارے کو معین اور متعین نہیں کیا جاتا، جو چاہے وہ آپ نے کفارے میں دے دیا، 10 روپے 20 روپے 30 روپے آپ نے کفارے میں دے دی۔ لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں کفارے کا تعین ہوتا ہے کہ آپ کو یہی کرنا ہے۔ مثلا حج میں جو کفارے واجب ہوتے ہیں، آپ کو ایک بھیڑ یا ایک بکرا یا یہ یا وہ یا اونٹ، اس طرح کے کفارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں بھی کفارے جو ہیں وہ باقاعدہ مقرر۔ اگر کوئی شرعی قسم کھاتا ہے اور اس کے بعد اس قسم کو توڑتا ہے تو اس کے لیے کفارہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور کھانا بھی یوں ہی نہیں کہ چٹنی روٹی کھلا دی، سنیں میری بات، جو لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں میں، اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ اب میرے خیال میں اوسط درجے کا آپ سمجھ گئے نا؟ اوسط درجے کا جو آپ کھاتے ہیں، اوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں یا یتیموں کو آپ کھلائیں، یہ ہے کفارہ۔ کھانا نہ کھلائیں تو 10 مسکینوں کو لباس دیں، کپڑے پہنائیں انہیں، یا پھر ایک غلام آزاد کریں، جو میرے خیال میں آج کل ممکن نہیں۔ دو ہی چیزیں ممکن ہیں، یا تو 10 مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلائیں، دیکھیں بڑے خاموش ہو گئے لوگ سن رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی باتیں خاموشی رہ کے سنی جاتی، یا تو 10 مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائیں، یا ایک غلام آزاد کریں، اور اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو 3 دن مسلسل روزہ رکھیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب میرے خیال میں اگر آج کی مجلس کا یہ ٹکڑا یاد رہے گا تو انشاءاللہ کوئی قسم کھائے گا تو سوچ سمجھ کے قسم کھائے گا۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ میں نے جو عرض کیا، یہ جو شرعی قسمیں ہیں، واللہ باللہ تاللہ، ان کے لیے اگر ایسی قسم کھا کے کوئی عہد کر لیا جائے تو پھر آپ کے اوپر یہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے، یہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں۔ مسائل کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قسمیں بھی 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ غیر ارادی قسمیں ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ منع تو کیا گیا ہے، لیکن جیسے غیر ارادی طور پر لوگ کہتے ہیں واللہ واللہ واللہ، تو یہ قسم منعقد نہیں ہوتی، اس قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ارادے کے ساتھ قسم کھائی جائے، نیت کے ساتھ قسم کھائی جائے تو اس قسم کی اہمیت ہے، اس کو اگر توڑا جائے تو یہ کفارہ واجب ہوتا ہے۔
تیسری قسم قسم کی کیا ہے کہ جھوٹی قسم. جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کا ازالہ کفارے سے بھی نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل. جھوٹی قسم کھانا یعنی کچھ مسئلہ ایسا تھا، آپ نے جھوٹی قسم کھا لی تو یعنی کہ آپ نے کفارہ دے دیا اور آپ کا گناہ ختم ہو گیا. نہیں، گناہ ختم نہیں ہوا. اب اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، توبہ. اب اللہ کو اختیار ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرے یا قبول نہ کرے. لیکن اگر کوئی شخص غصے کے عالم میں قسم کھا لے، غصہ آ گیا اور قسم کھا لی، تو وہ بھی قسم نہیں ہوتی. خدا کے لیے بیدار ہوئیے، وہ بھی قسم نہیں ہوتی. آپ بہت خاموشی سے سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ایسا کہنا ہے کہ آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے کہ بھائی ہماری فقہ وہ ہے کہ جہاں غصے کے عالم میں نہ قسم ہوتی ہے نہ طلاق ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. دیکھیے آج کل کچھ لوگوں کو متع پر اعتراض کرنے کا مرض ہو گیا ہے. ہمارے بڑے بھائی مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ نے ایک مجلس میں بڑا خوبصورت سے جواب دیا. کہا لوگ کہتے ہیں شیعوں میں متع ہوتا ہے، یہ متع کیا ہے، متع کیا ہے، متع کیا ہے؟ انہوں نے کہا امام متع کچھ بھی ہو مگر تمہارے نکاح سے مضبوط ہے. قبلہ سنیں میری بات کہ غصے کے عالم میں اگر قسم کھائی جائے تو وہ بھی قسم نہیں ہوتی. اچھا کیوں نہیں ہوتی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں اقوال معصومین ہمارا سامنے ہے اور میرے خیال میں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس امام باڑے میں جو مجلسیں ہوتی ہیں بہرحال تیاری ہی کے ساتھ ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد. تو پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. جو پڑھائے وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہیں الگ سے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں غصے کے عالم میں کیوں نہیں ہوتی. مسئلہ کیا؟ غصے میں طلاق کیوں نہیں ہوتی؟ غصے میں قسم کیوں نہیں منعقد ہوتی؟ بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ بالغ ہو، عاقل ہو. بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا عقل شرط ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ عقل جو ہے شرط ہے. اگر دیوانہ قسم کھا رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاگل آدمی قسم کھا رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو لوگ بہت آرام سے کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ کہتے ہوتے ہیں ان کا صاحب ہم سے غصہ برداشت نہیں ہوتا، ہمیں غصہ آ جاتا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا ہے کہ غصہ جو ہے وہ جنون ہے. جنون کسے کہتے ہیں؟ پاگل پن ہے. یعنی جتنی دیر آپ غصے کے عالم میں رہتے پاگل رہتے. ہائے 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 بھائی صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اسی لیے پڑھے لکھے علماء یا سمجھدار شعراء ائمہ معصومین کے لیے جلال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، غصے کا لفظ استعمال نہیں کرتے. اس لیے غصہ کیا ہے کہ یہ پاگل پن ہے، یہ جنون ہے. اور امام نے اس کی دلیل بھی دی ہے. دیکھیں آپ میری طرف متوجہ ہیں. امام نے فرمایا ہے کہ غصہ جو ہے یہ جنون ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے جب غصہ اس کا اتر جاتا ہے تو اسے پچھتاوا ہوتا ہے. یعنی غصے میں جو کام کیا ہے اس کے لیے پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے غصہ کیوں آ گیا. یہ پچھتاوا بتاتا ہے کہ یہ غصہ جو ہے جنون ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اگر غصے کے بعد کسی کو پچھتاوا نہ ہو تو یہ سمجھو کہ اس کا جنون مستقل ہے.
آپ نے غور نہیں کیا. یعنی اگر کوئی کہا کہ صاحب مجھے غصہ آتا ہے لیکن بعد میں پچھتاوا نہیں ہوتا تو یہ سمجھیے کہ یہ پرماننٹ پاگل ہے. ایک صلوات اور پڑھے بال محمد وآلہ محمد. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پرماننٹ پاگل ہو گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا فرما رہے ہیں. تو غصے کے عالم میں قسم کھائی جائے تو وہ قسم نہیں ہوتی. تو آپ نے سن لیا نا کہ قسم کھانے میں احتیاط سے کام لینا ضروری ہے. اب عزیزوں، ہم جو قسم کھاتے ہیں، ہم نے کہا اللہ کی قسم، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ اس بات پر میرا اللہ گواہ ہے. سمجھے آپ؟ ہم نے کہا واللہ ہم امام باڑہ باقر میں مجلس میں فضائل اہل بیت ہی بیان کریں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء شہید. اللہ جو ہے وہ ہر شے پر گواہ ہے. اب سنیے قبلہ، کبھی کبھی اللہ بھی گواہ بناتا ہے. سنیں یہ مجمع، کبھی کبھی اللہ بھی گواہ بناتا ہے. اللہ کیسے گواہ بناتا ہے؟ ماشاءاللہ دیکھیں، کل میں نے اسی لیے زور دیا تھا کہ آپ قرآن ضرور پڑھیے، قرآن ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے. تو بہت سی چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے تمام قسمیں کھائی ہیں. والشمس، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، والارض، زمین کی قسم، والسماء، سب سنیے نا، آسمان کی قسم، والنجم، ستارے کی قسم، واللیل، رات کی قسم، والضحیٰ، دن کی قسم، والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم. تو اللہ نے قرآن میں بہت سی قسمیں کھائیں. یہ اللہ کے قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین نے بتایا کہ اللہ کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بات پر ان چیزوں کو گواہ بنا رہا ہے جن کی قسم کھا رہا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، لیکن خدا کے لیے سمجھیں، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، سارے انسان گھاٹے میں ہیں. تو عصر کا مطلب ہوا زمانہ، یعنی زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں. والشمس، سورج کی قسم، اللہ سورج کو گواہ بنا رہا ہے. والقمر، چاند کی قسم، اللہ چاند کو گواہ بنا رہا ہے. واللیل، رات کی قسم، اللہ رات کو گواہ بنا رہا ہے. والیوم، دن کی قسم، اللہ دن کو گواہ بنا رہا ہے. والتین والزیتون، اللہ تین اور زیتون کو گواہ بنا رہا ہے. اب میرے خیال میں یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کسی مسئلے میں اسی کو گواہ بنائے گا جو اس مسئلے کے رونما ہونے سے پہلے سے موجود ہو. کیا سنا اس مجمع نے؟ اللہ جانے آپ کہاں پہنچ گئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو اس سے پہلے سے موجود ہو. اب اللہ کہہ رہا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، سارے انسان خسارے میں ہیں. تو زمانہ پہلے سے ہے، وقت پہلے سے ہے، عصر پہلے سے ہے، انسان بعد میں ہے. تبھی تو اللہ زمانے کو گواہ بنا رہا ہے کہ عصر کی قسم، سارے انسان خسارے میں ہیں. بس میں نے مختصر کیا بات کو. جس اللہ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، تین اور زیتون کی قسم کھائی. الحمدللہ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، لیکن جب آل محمد کا مسئلہ آیا تو اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ نے نہ سورج کی قسم کھائی، سنا آپ نے، نہ چاند کی قسم کھائی، نہ ستاروں کی قسم کھائی، نہ زمین کی قسم کھائی، نہ آسمان کی قسم کھائی. پھر اللہ نے قسم کیا کھائی؟ اعلموا یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی.
یعنی اللہ کہہ رہا اے میرے آسمان کے رہنے والوں، اے میرے ملائکہ، میں زمین کی نہیں، آسمان کی نہیں، سورج کی نہیں، چاند کی نہیں، زمانے کی نہیں، اس لیے کہ یہ سب آل محمد کے بعد پیدا ہوئے ہیں، میں اپنی عزت کی قسم کھا رہا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میں اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، میں اپنے جلال کی قسم کھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل محمد کی فضیلت پر اللہ کی عزت گواہ ہے۔ ہائے ہائے، آپ نے جملے کا لطف ہی حاصل نہیں کیا، بہت بڑا جملہ میں آپ کی خدمت پہ عرض کر گیا۔ آل محمد کی فضیلت پر اللہ کا جلال گواہ ہے۔ اب اگر کہیں کوئی گواہی دینے والا ہو اور کوئی اس بات سے انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ان گواہوں کی گواہی کو جھٹلایا۔ اب اگر کوئی فضیلت اہل بیت سے انکار کرے، اب اگر کوئی اہل بیت کی ولایت سے، ان کی طہارت سے، ان کی سخاوت سے، ان کی شجاعت سے، ان کی عظمت سے انکار کرے تو یہ سمجھئے کہ وہ اہل بیت کی فضیلت سے انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کی عزت و جلال کو جھٹلا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میرے خیال میں آج بچوں کے لیے شہادت کا ایک چھوٹا سا کانسیپٹ جو تھا وہ کلیئر ہوا کہ شہادت کا مطلب گواہی، شہادت کا مطلب گواہی، انہی معنی میں اللہ بھی شہید ہے، انہی معنی میں اللہ بھی شہید، بار بار اللہ نے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، شہادت کے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر انشاءاللہ کل یا پرسوں اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا کہ بس شہادت کے لیے اللہ کافی، وہ شہید ہے، گواہ ہے۔ کس پر گواہ؟ ہم پر گواہ، ہمارے اعمال پر گواہ، ساری کائنات پر گواہ ہے۔ بس قبلہ بات تمام ہو گئی، اللہ بھی گواہ، اللہ کا رسول بھی گواہ اور اہل بیت بھی گواہ۔ آپ مجلس امام حسین میں آئیے تو یہ سوچ کے آئیے کہ آپ کی اس حاضری پر معصومین گواہ ہیں، آپ کی اس عزاداری پر حسین ابن علی گواہ ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے حسین کی وہ دکھیا ماں گواہ ہے جس کی گواہی کو ظالم کے دربار میں نہ مانا گیا، اور بی بی بغیر اپنا حق لیے ہوئے روتی ہوئی واپس آئیں۔ بس قبلہ شدت کی گرمی ہے، اتنے قریب قریب مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف مظلوم کا غم ہے جس پر موسم کا اثر نہیں ہوتا۔ یہاں تو پنکھے بھی چل رہے ہیں، کولر بھی چل رہے ہیں، لوگ پانی پی کے مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، مجلس کے بعد پانی پئیں گے، لیکن کربلا میں کیسی گرمی! میر انیس فرماتے ہیں
آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا فلک سے آگ برستی۔ آپ رونے لگے، روتے روتے سنیے، میں چاہتا ہوں موضوع مصائب تک مکمل ہو جائے۔ واللہ باللہ تاللہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کربلا کے بعد جب مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی قصاب کسی گوسپند کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو آگے بڑھ کے اس سے پوچھتے تھے بھائی تو اس جانور کو ذبح کرے گا؟ وہ کہتا تھا ہاں۔ فرماتے تھے تو اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی ضرور پلا لینا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا مولا ہم آپ کے جد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس وقت تک جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک 3 مرتبہ پانی نہ پلا لیں۔ امام کربلا کا رخ کرتے تھے اور فرماتے تھے بابا آج مسلمان جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتا ہے، پھر 3 یہی شرعی قسمیں کہتے تھے امام، واللہ باللہ ثم تاللہ قتل ابی عطشان۔ تین یہ قسمیں کھانے کے بعد فرماتے تھے میرا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ اب امام جو قسم کھا کے کہیں اس کے بعد بھی کسی کو کوئی دلیل چاہیے، کوئی ثبوت چاہیے۔ پیاس، کربلا والوں کی پیاس، ہاں عزیزوں یہی تشرگی تو ہے جس کے لیے آقا حسین نے کہا تھا بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ آج میں نے چھوٹے امام باڑے کے مجلس میں ٹھیک 9 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے، آپ حضرات وہاں بھی تشریف لایا کریں، یہ بات پڑھی تھی کہ آقا حسین آج 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ دیکھیں حاضر ہونا بھی شہادت کہلاتا ہے۔ حسین ہماری جان قربان، کسی خطیب نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ حسین نے نانا سے جو وعدے کیے تھے وہ روز عاشورہ کے لیے کیے تھے۔ میرا اکبر، میرا قاسم، میرا اون، میرا محمد، میرا علی اصغر، میرا گلا، میری جان، یہ سارے وعدے روز عاشورہ کے لیے تھے، لیکن حسین اس کریم ابن کریم کو کہتے ہیں جو اپنی وعدہ گاہ پر 8 دن پہلے آگئے۔ 2 محرم کو حسین کربلا کی سرزمین پہ آگئے۔ کربلا آنے کے بعد فرمایا جو لوگ کربلا زیارت کے لیے گئے ہیں وہ مخیم گئے ہوں گے، خیمہ گاہ گئے ہوں گے۔ جو لوگ کربلا زیارت کے لیے گئے ہیں وہ مخیم گئے ہوں گے، خیمہ گاہ گئے ہوں گے۔ یہاں بھی دیانت الدولہ کی کربلا میں جو عمارت بنی ہوئی ہے جس کو لوگ کچی کربلا کہنے لگے ہیں، وہ کچی کربلا والا نہیں ہے بلکہ وہ خیمہ گاہ ہے، خیمہ گاہ کی شبیہ جہاں پر امام حسین کے خیمے نصب ہوئے تھے۔ جو وہاں گئے ہیں وہاں دیکھیں اور یہاں دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے کہ پہلے جیسے وہاں خیمہ گاہ بنی ہوئی تھی بالکل اسی کی شبیہ یہاں بنائی گئی۔ جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو سائیڈ میں اماریوں کی شبیہ ہے، اس لیے کہ جب خیمے لگتے تھے تو اونٹوں سے اتار کے اماریاں 2 رویا لگا دی جاتی تھی، وہ جو ادھر ادھر آپ کو در ایسے دکھائی دیتے ہیں وہ اماریوں کی شبیہ ہے۔
اور اس کے بعد یہاں بھی آپ جائیں اور وہاں جائیں مخیم میں تو سب سے پہلے جو خیمہ ہے وہ آقا عباس کا خیمہ. میں کہوں گا کیوں نہ خیمہ دروازے پہ ہو، اس لیے کہ عباس باب الحسین ہے. پھر امام حسین نے انصار کے خیمے لگوائے، دوستوں کے خیمے، اس طرح سے خیمے لگے تھے. دوستوں کے خیموں کے بعد بنی ہاشم کے خیمے، بنی ہاشم کے خیموں کے بعد بیبیوں کے خیمے، اور بیبیوں کے خیمے کے بیچ میں شہزادی زینب کا خیمہ. ایک جملہ کہوں، میرے خیال میں آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائیں گے. یہ جو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ جب اکبر کا لاشا آیا تو زینب خیمے سے باہر آ گئیں. زینب خیمے سے باہر آئیں تھی، میدان میں نہیں آئیں. بنی ہاشم کے خیمے پردہ کیے ہوئے تھے، اس کے باہر انصار کے خیمے پردہ کیے ہوئے تھے. مقصد یہ تھا کہ بیویوں کا پردہ برقرار رہے. دوسرا خیال کس بات کا تھا؟ ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں. لہذا بنی اسد کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو جب ہم قتل کر دیے جائیں اور ہمارے لاشیں یہاں پڑے ہوئے ہوں تو تم اپنے گھر سے نکل آنا، ہمارے لاشوں کو پہچان کے دفن کر دینا، ہمارا بیٹا آئے گا اس کی مدد کرنا. اس کے بعد کہا تم جاؤ اپنے گھر کی خواتین کو بھیج دو. خواتین آئیں، ان سے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئیں تو تم گھر سے باہر آ جانا، اور ان کو ہمت دلا کے بھیجنا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. فرزند رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، تم گھر میں بیٹھے ہو. پھر کہا جاؤ بچوں کو بھیجو. اب چھوٹے چھوٹے بچے آئے، کہا بچوں دیکھو اگر تمہارے والدین ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئیں تو تم گھر سے کھیلتے ہوئے باہر آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر. ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. تیسرا خیال کس بات کا تھا؟ بس مجلس تمام ہو گئی. آج وکٹوریا اسٹریٹ پر کوئی گن نہیں سکتا کتنی سبیلیں لگی ہوئی. اس ہندوستان میں جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی حسین کے نام پر پانی پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. خیال ہے کہ جسے کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا وہ ہندوستان آنا چاہتا تھا. اربعین میں کربلا جائیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں پانی لیے ہوئے دوڑ رہے، پانی پی لیجئے، پانی پی لیجئے. یہاں بچے پانی کے کودے لے کے دوڑ رہے، پانی پی لیجئے. کربلا میں خالی کودے لیے بچے آ رہا تھا. اس امام باڑے میں مصائب سننے آتے ہیں، رو لیجئے قبلہ، جی بھر کے رو لیجئے. خدا آپ کو سلامت رکھے، بی بی زہرا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. دریا کے کنارے خیمے لگوائے، پانی کی کمی نہ ہونے پائے. ہمارے بزرگ جناب اعلیٰ حضرت صاحب کا حکم ہے، مصائب کا یہ گوشہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، خداوند عالم ان کو بھی سلامت رکھے، خدمت ادا میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یزید کے لشکر کا ایک رسالہ آیا، آقا عباس خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے، شبیہ پیغمبر شہزادے علی اکبر کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے. آنے والے سردار رسالہ نے شہزادے علی اکبر سے آگے کہا علی اکبر حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لو. کیوں؟ کہ یہاں یزید کے خیمے لگیں گے، حسین کے خیمے ہٹا لو. شہزادے کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر پہنچا، تمہاری مجال کہ میرے بابا کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دو. دور بیٹھے ہوئے آقا عباس یہ منظر دیکھ رہے تھے، دوڑتے ہوئے آئے،
بھتیجے کے سینے پہ ہاتھ رکھا. میرے لال جب تک میں زندہ ہوں تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے. علی اکبر چچا کے احترام میں کچھ پیچھے ہٹے. آقا عباس آگے بڑھے. کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا لو. خدا سلامت رکھے رونے والوں کو. آقا حسین کے خیمے تم ہٹاؤ گے؟ آواز بلند ہوئی. حسین نے خیمے میں یہ آواز سنی. وہ ولید کا دربار تھا. جہاں حسین کی آواز بلند ہوئی تو عباس دربار میں داخل ہوئے. یہاں عباس کی آواز بلند ہوئی, حسین خیمے سے باہر آ گئے. بپھرے ہوئے شیر کو دیکھا, ہاتھ تلوار کے قبضے پر دیکھا. شاید اب حسین کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا. کہاں تک بھائی کو روکیں؟ واپس خیمے میں گئے. بہن زینب دین بچانے کا وعدہ تمہارے بھروسے پہ کیا تھا. اے بہن آج تلوار نہیں چلنا ہے. اے بہن نانا کے دین کو بچا لو. کہ بھیا کیا کرنا ہے؟ کہ صرف عباس کو میدان سے واپس بلانا ہے. اے زینب تمہارے علاوہ اس وقت کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. بی بی زینب نے کہا فضہ آپ جائیں, جا کے میرے بھیا سے کہہ دیں کہ تمہیں تمہاری بہن بلا رہی ہیں. فضہ آئیں. شہزادے آپ کو شہزادی نے خیمے میں بلایا ہے. تلوار سے ایک لکیر کھینچی. فرمایا دیکھو میں شہزادی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھائے. خیمے میں آئے. جناب زینب نے دیکھا گود میں پلا ہوا بھائی. بیٹھ جاؤ میرے بھیا. شہزادی اماں نے یہ سکھایا ہی کہا ہے کہ آپ کھڑی رہیں, ہم بیٹھ جائیں. بھیا میرا حکم سمجھ کے بیٹھ جاؤ. اب بیٹھے آقا عباس. کیسے بیٹھے؟ جیسے آپ تشہد کے عالم میں بیٹھتے ہیں, دو زانو ہو کے بیٹھے. ابھی میں نے ایک جملہ کہا, آپ نے بہت گریہ کیا. گود میں پلا ہوا بھائی. بی بی زینب آگے بڑھی ہیں. عباس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پرویا. بڑے پیار سے ایک جملہ کہا, بھیا میں نے سنا تمہیں جلال آ گیا. اے بھیا تمہارا ہاتھ تلوار کے قبضے پر پہنچ گیا. اے بھیا تم نے تلوار نکال لی. شہزادی آپ ہی بتائیں یہ غلام کیا کرے؟ یہ ملون کہتے ہیں کہ آقا حسین کے خیمے یہاں سے ہٹ جائیں. بھلا ایسا کیسے ممکن ہے کہ آقا حسین کے خیمے میری زندگی میں دریا کے کنارے سے ہٹ جائیں؟ اے بھیا کیا بات ہے؟ خیمے تو دریا کے کنارے اس لیے لگے تھے کہ پانی کی کمی نہ ہو. اب دیکھیں یہ سمجھانے کا انداز ہے آپ کی شہزادی کا. اے بھیا جب تم موجود ہو تو پرواہ جائے. خیمے دریا کے کنارے ہوں یا دریا کے کنارے سے ہٹ جائیں. سر اٹھایا, آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ. شہزادی جو آپ کہیں گی وہی ہوگا. لیکن بی بی یہ لوگ میرے آقا کو مجبور سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے بھیا تلوار چلانا چاہتے ہو جاؤ تلوار چلاؤ, میں تمہیں نہیں روکتی.
لیکن میں اپنے سر کے بال کھول کے دعا کروں گی. بس یہ سننا تھا. تلوار کو گھٹنے پر رکھ کے توڑا, بی بی زینب کی چادر پہ صدقہ کیا, قدموں میں ڈالا. اے بی بی ہم اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا لیں گے. ارے عباس سے خیمے ہٹا لیے. اے عباس زینب کا اتنا احترام, ذرا آ جاؤ. عصر کے بعد زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے. بس آخری جملہ مجلس تمام. یہی سبب ہے جب ثانیہ زہرا کے سر سے چادر چھنی تو زینب نے نجف کا رخ کر کے بابا کو نہیں پکارا, مدینے کی طرف دیکھ کے نانا کو نہیں پکارا, اماں کو آواز نہیں دی, حسین سے فریاد نہیں کی, دریا کی طرف دیکھا, عباس